یہ سن کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت ماحول کو خراب کرنے کی ڈیلیبریٹ کوششیں کی جا رہی ہیں اور نادانی میں بھی بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں نوجوان انہی گندے ماحولوں سے نکل کر توبہ کر کے اللہ کا دامن تھامنا چاہ رہے ہیں، بچنا چاہ رہے ہیں ان ماحول کی گندگیوں سے۔ عزیزو، اپنے کندھوں پر ایک ذمہ داری لو، نہ صرف یہ کہ خود بچو گے بلکہ اپنے دوستوں کو بچاؤ گے، اپنے ماحول کو ایک رنگ میں رنگو، اپنی پڑھائی میں بھی ایکسلنٹ اسٹینڈرڈ کو اچیو کرو۔ اکثر یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ جو نوجوان دین کی طرف آنے لگتے ہیں وہ اپنی اکیڈمکس میں اور اپنی اسٹڈیز میں بہت ڈھیلا پن لے آتے ہیں۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے والا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیں یقین مانو جس طرح علماء کی ضرورت ہے، جس طرح مسجدوں اور مدرسوں کو آباد رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، ویسے ہی ہم کو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے پروفیشنلز کی ضرورت ہے جو اپنے پروفیشنز میں بھی ایکسلنٹ مارک اچیو کریں، ایکسلنٹ اسٹینڈرڈ اچیو کریں، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر تقویٰ ہو، ان کے اندر دیانتداری ہو، ان کے اندر خلوص اور غریبوں کی خدمت کا جذبہ ہو۔ عجیب مغرب کے اس نظام کا نتیجہ نکلا ہے، ایجوکیشنل سسٹم کو دو حصوں میں جو بانٹ دیا گیا، اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جہاں ویلیوز ہیں وہاں پروفیشنلزم نہیں ہے، اور جہاں پروفیشنلزم ہے وہاں ویلیوز نہیں ہے۔ آپ سوچو ذرا، ہمارے سینکڑوں ڈاکٹرز اگر ویلیوز پر یقین رکھتے تو وہ ایکسپلائٹیشن نہ کرتے غریب اور نادان مریضوں کا۔ بڑے بڑے اسکیمز جو ہو رہے ہیں، لاکھوں ہزار کروڑ کے جو اسکیمز ہو رہے ہیں، یہ اسکیمز بے پڑھے لکھے لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ اسکیمز ہائیلی کوالیفائڈ لوگ کر رہے ہیں، بہت پڑھے لکھے اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پروفیشنلز تو بن گئے لیکن ان کے اندر ویلیوز نہیں ہیں، اخلاقی قدریں نہیں ہیں، سماج کا خیال نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ایسے پروفیشنل بننے سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں تو ایسے پروفیشنلز کی ضرورت ہے ہر لائن میں، کامرس میں، بزنس میں، ایڈمنسٹریشن میں، میڈیکل سائنس میں، انجینئرنگ میں، لا میں، جرنلزم میں، ہر لائن میں ہمیں ایسے پروفیشنلز کی ضرورت ہے جن پروفیشنل کی پیشانیوں سے تقوی کا نور چمکتا، جو پروفیشنلز اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں، جو سماج کی خدمت کرنے والے ہوں، جو اپنے ماں باپ کے سامنے پلکیں بچھانے والے ہوں۔ آپ چاہے جتنے قابل بن جاؤ، اگر آپ کے ماں باپ ان پڑھ ہیں اور آپ کے ماں باپ دیہاتی ہیں تو یاد رکھنا، آپ چاہے IAS آفیسر بن جاؤ، آپ چاہے IPS آفیسر بن جاؤ، اور چاہے آپ کچھ بھی بن جاؤ، آپ یاد رکھنا اسی ان پڑھ دیہاتی ماں کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت رہے گی۔ اپنے ان ماں باپ کے سامنے پلکوں کو بچھانا، اپنے آپ کو بالکل ان سے بہت چھوٹا سمجھنا، ان کو بہت بڑا سمجھنا، ان کی بہت عزت کرنا، ان کا بہت ادب و احترام کرنا۔ کئی بار یہ غلطی ہوتی ہے کہ گاؤں کے رہنے والا ایک نوجوان بچہ شہر میں آ کر تعلیم پاتا ہے اور وہ ذرا بڑا آدمی بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، یہ بن گیا اور وہ بن گیا، اس کے بعد وہ اپنے دیہاتی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتا ہے، دیہاتی ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، یہاں تک کہ جب دوست احباب آتے ہیں اور دوست احباب شہر کے دوست احباب کے سامنے اس کا وہ دیہاتی ان پڑھ باپ آ جاتا ہے تو وہ ٹھیک سے تعارف بھی نہیں کراتا کہ یہ میرے والد ماجد ہیں، کبھی کہتا ہے کہ میرے گارڈن کی دیکھ بھال کرتا ہے یہ بڈھا۔ سوچو ذرا، یہ انسان ہے تو بھول گیا کہ اس کے ان دیہاتی ماں باپ نے کتنی محبت کے ساتھ اس کو پالا ہے، اور اس دیہاتی ماں باپ ہی کی بدولت وہ وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک وہ پہنچا۔ کبھی یہ غلطی مت ہونے دینا، اپنے ماں باپ کی بے حد عزت کرنا، اپنے اساتذہ اور ٹیچروں کی عزت کرنا، اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا، اپنے پروفیشن میں خدا کے لیے ایکسیلنٹ اسٹینڈرڈ کو اچیو کرنا۔ ہمیں سخت ضرورت ہے اس وقت ایسے پروفیشنلز کی، اس لیے اپنی پڑھائی پر پورا دھیان دیتے ہوئے اور اپنے آپ کو کانوں کی
اور آنکھوں کی اور دل کی خرابیوں سے بچائے رکھنا. یہ غلطی نہ ہونے پائے کہ اگر ہم ذرا سا دین کی طرف آئے تو پڑھائی اگنور ہو گئی، اور پڑھائی میں لگے تو دین اگنور ہو گیا، نماز چھوٹنے لگی، مسجد میں جانا کم ہو گیا، جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی کم ہو گئی، قرآن کی تلاوت کم ہو گئی، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کم ہو گیا، اللہ والوں کے پاس جانا کم ہو گیا، بزرگوں کی خدمت میں حاضری کم ہو گئی. یہ غلطی مت کرو. زمانے کو جو بدل پائیں گے لوگ، وہ بدل پائیں گے وہ نوجوان، وہ لوگ بدل پائیں گے جن کے اندر دونوں چیزیں ہوں گی، جن کے اندر ویلیوز بھی ہوں گے اور جن کے اندر پروفیشنلزم بھی ہوگا. اپنے اپنے میدان کا جو بھی آپ نے اپنے لیے میدان چنا ہو، اس میدان میں اچھے سے اچھے نمبروں سے پاس ہو، اور صرف پاس مت ہو بلکہ ایک کانفیڈنس ہو تم کو اپنے پروفیشن میں، ایک زبردست اعتماد ہو اپنے جاب میں، اپنے پروفیشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اپنے کانوں اور اپنے آنکھوں کو، اور پھر ان دونوں کے نتیجے میں اپنے دل کو سماج کی پھیلی ہوئی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے میں کامیاب ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کی برائیوں سے آپ کو اور مجھ کو بچا کر رکھے، تمام نوجوانوں کو بچا کر رکھے. آج کا یہ سبق آپ اپنے دامن سے باندھ کر لے کر جاؤ کہ اپنے کان کو بچانا ہے، اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، اپنے دل کو بچانا ہے. اپنے کانوں کو بچاؤ، اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنے دل کو بچاؤ. اگر کان اور آنکھ اور دل کو بچا لینے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ معاشرے کی کوئی گندگی تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گی، بلکہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ پورا معاشرہ پاک دامن نوجوانوں سے بھر جائے گا، باحیا پردہ نشیں مستورات اور لڑکیوں سے بھر جائے گا، اور جھکی ہوئی نگاہ لے کر چلنے والے نوجوان، پاک دامن نوجوان جو اس بات سے ہر وقت چوکنا رہیں کہ میرے دل پر شیطان کوئی حملہ نہ کر دے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی پست معیار کا کوئی کام نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی ہمتوں کو مضبوط کرے، اور معاشرے کی تمام خرابیوں سے تمام میری ملت کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، اور امت کا مستقبل بننے کی صلاحیت رکھنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں کے دامن کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا